وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایکو کھلا ہو تو ایکو بند کر دو. حضرات عزیز گرامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب نے آپ لوگوں کی دعوت پہ مجھے حکم کیا، میں حاضر ہوا. ہمارے بڑے پرانے کرم فرما حضرت صوفی صاحب قبلہ جو تشریف فرما ہیں، بڑی اچھی نعت ہماری آپ کی زبان میں پڑھتے ہیں. اللہ ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے. لالا پور والو، آج آپ لوگوں نے اتنا اچھا انتظام کیا اور آئے بھی. اس محفل میں آنا کتنا ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حدیث شریف میں فرماتے ہیں، حضور فی مجلس العلم، علم کی مجلس میں حاضر ہونا افضل من الف صلاۃ رکعات، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. وعیادت من الف مریض، اور 1000 بیماروں کی عیادت کرنے سے افضل ہے. وشہود من الف جنازہ، اور 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے. فقیل افضل من تلاوت القرآن، تو حضور سے پوچھا گیا کیا تلاوت قرآن سے بھی افضل ہے؟ فقال رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا، هل قراءة القرآن لا تنفع الا بالعلم، کہ قرآن کی تلاوت بغیر علم کے فائدہ نہیں دے سکتی. جب تک علم نہیں ہوگا قرآن کی تلاوت سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہم نے 2 ختم کیا. 2 ختم تو آپ نے کر ڈالا، ثواب مل گیا، لیکن اللہ نے قرآن میں ہم سے کہا کیا وہ ہمیں نہیں پتہ چلا. وہ پتہ کب چلے گا؟ جب قرآن کا علم ہوگا ہم کو. تو آپ 2 قرآن ختم نہ کرو، 1 ختم کرو، 15 پارہ پڑھو، پورے رمضان میں 5 ہی پڑھو، لیکن 2-3 آیت پڑھ کے اس کا معنی بھی دیکھو کہ اس میں اللہ ہم سے کہتا کیا ہے، تب تو ہم کو آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے. قرآن کی ایک آیت ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، آپ نے تلاوت کر دیا لیکن مطلب نہیں حاصل ہوا کہ اللہ نے ہم سے کہا کیا. اس کا معنی پڑھو گے تو معنی ہوگا احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو ہمارے لیے حلال فرما دیا. وحرم الربا، اور اللہ نے سود کو ہمارے لیے حرام فرما دیا. تو جب اس کا معنی پڑھو گے تو آپ کو ایک فائدہ ہوگا. تجارت کرنا، کاروبار کرنا تو حلال ہے، لیکن سود کھانا ہمارے لیے بولو حرام ہے. ایک آیت کریمہ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ نے تلاوت کر لیا، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے یغضوا من ابصارہم،
اے نبی مسلمانوں سے کہہ دو کہ چلا کرے تو نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کرے، کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہیں نہ اٹھائیں۔ ایسے قرآن میں ایک آیت ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، آپ نے تلاوت کر لیا اور معنی نہیں جان پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے السارق والسارقۃ، چٹا اور چٹن یہ اگر پکڑ لیے جائیں چوری کرت میں، مرد چور ہیں تو عورتوں تو چوری کرت ہیں کہ نہیں کرت ہیں، جہیں بھی ساتھ کھانا خریدے اور جھولا ساتھے رکھی ایک ٹھورے پرس، سبزی جھولا لدئی ہے مرد کا اور چورائے والا پرس ساتھے رہی، اکا نکارو اکا نکارو اکا نکارو، وہ نکارے لاگی وہی میں پٹ سے دہی لیں چٹ سے۔ اب بعد میں یہاں جب وہ گنا تھے جانا تھا جان نہیں پیسے۔ ہمارے یہاں نانپارہ میں مدرسے کے سامنے سوناروں کی دکان ہے، نقاب والی عورتیں بہت جاتے ہیں سونا خریدے، ایک ٹھو عورتیاں نکلوائی سی انگوٹھی نکارو نکارو پھٹ سے ایک ٹھو انگوٹھی دے لی، اس کے بعد مگاتے ہم کا نہیں پسند ہے چل دیس، سونار جب گنتی گنیس تو دیکھی سے ایک انگوٹھی کم، ایک انگوٹھی کم ہے، کہیں آنکھیں پھٹ جائے، ہم نہیں جانی تھے بھیا، فوراً کہیں کوڑیائی جی بھیا ہم نہیں لی ہیں، سونار نے کہا میں نے گن کے رکھا تھا، اللہ قسم نہیں لیا، کہا انگوٹھی نکالو ورنہ تم کو ننگا کر دیں گے، انگوٹھی تمہارے پاس ہے۔ جب سونار سوار ہوا تب نکال کے دیا۔ اس سے کیا عورت کی بدنامی ہوئی تو اسلام کی بدنامی نہیں ہوئی؟ نقاب پہن کر کے چوری کرو، یہ پورے مذہب اسلام کی بدنامی ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے سارق والسارقۃ، چٹا اور چٹن یہ مل جائیں، فاقطعوا ایدیہما تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو۔ اور اللہ کے رسول نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ حضور کے خاندان بنو ہاشم کی ایک عورت چوری میں پکڑی گئی، ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو لوگوں نے سوچا کہ ارے سرکار کے خاندان کی عورت ہے، اگر ہاتھ کٹ گیا تو قیامت تک سرکار کا خاندان بدنام ہو جائے گا کہ ان کے خاندان میں بھی چٹن۔ تو لوگ میٹنگ کیے کہ منع کیا جائے، لیکن اب سرکار سے کہے کون؟ تو سرکار کے ایک غلام کے لڑکے تھے، سرکار کے غلام تھے زید بن حارثہ نوکر، اور ان کے لڑکے تھے اسامہ بن زید۔ سرکار جہاں اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے ویسے ہی پیار غلاموں کے بچوں سے بھی کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ کبھی امام حسین کو کندھے پہ بٹھاتے تو اسامہ بن زید کی انگلی پکڑ کے چلاتے، اور کبھی اسامہ بن زید کو کندھے پہ بٹھاتے اور حسین کی انگلی پکڑ کے چلاتے۔ دکھا دیا میرے نبی نے کہ بچے سب یکساں ہوتے ہیں۔ آج کل تو لڑکا کھیلت ہوئی ہیں، ہمرو لڑکا کھیلت ہوئی، پہنچ بے اپنے لڑکا کا کیلا پکڑائے دے بے چلے جی بے۔ اب لڑکا ہمارا کیلا کھا رہا ہے، جو پڑوسی بچے کھیل رہے ہیں ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ جا کے اپنی ماں سے مانگیں گے تو ماں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی بولو؟ اگر دینا ہے تو سب بچوں کو دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اپنے بچوں کو بھی مت دو، گھر میں لے جا کے کھلاؤ تاکہ پڑوسیوں کے بچوں کے دل پہ ٹھیس نہ لگے۔ بچوں میں بھی انصاف کرو۔ تو اسامہ بن زید کو سرکار بہت مانتے تھے، لوگوں نے کہا چلو کہا جائے اسامہ سے، ابھی یہ کو کھلا ہے شاید، یہ کو بندے کر دو بالکل بیٹا، چلو اسامہ سے کہا جائے کہ حضور سے سفارش کر دیں کہ خاندان کی عورت ہے ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو آئے اسامہ بن زید حضور سے کہنے لگے اللہ کے رسول وہ عورت آپ کے خاندان کی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں ورنہ قیامت تک آپ کا خاندان بدنام ہو جائے گا۔
تو بخاری کی حدیث میں ہے کہ سرکار رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحم دل، لیکن ایسی بات سنی تو سرکار غصہ ہوئے۔ حدیث میں فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تم اللہ کی سزاؤں کے بارے میں میرے پاس سفارش کرنے آئے ہو؟ واللہ لو سرقت فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کی ہوتی لقطع محمد یدہا، تو البتہ محمد اس کے ہاتھ کو ضرور کاٹتے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد محمد صاحب، واہ واہ۔ سرکار نے اس عورت کا ہاتھ کٹوا دیا۔ پوری دنیا کو میرے نبی نے انصاف کا پیغام دے دیا کہ لوگوں انصاف کی بولی بولو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، اور جو دنیا میں انصاف کرے گا اپنا پرایا نہیں دیکھے گا، ہندو مسلم نہیں دیکھے گا، انصاف کی بولی جو بولے گا تو اس کا حشر کتنا اچھا ہوگا۔ حضور فرماتے المقسطون یوم القیامہ، کہ انصاف کرنے والے لوگ قیامت کے دن علی منابر من نور، نور کے ممبروں میں سے ایک ممبر پر ہوں گے۔ یہ لکڑی کا ممبر بنا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کا ممبر بنائے گا، اس پہ بیٹھیں گے، اور ایسا ممبر ہوگا کہ یغبطہم الانبیاء، کہ اس ممبر کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے کہ اللہ نے اپنے اچھے بندے کو کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھو تو اس کا